خطاط آیات مرج البحرین، نقاش اسباب تفہیم دارین، شاعر کرب سینہ بے چین، متلاشی اسرار تخلیق کونین، نجیب الطرفین، صادقین۔ خالق حقیقی کی اشرف المخلوق کا کمال دست فن، ضیاء افکار اور جمال تصور جب یکجا ہو جائیں تو ورق سادہ پر خطاطی کے گل بوٹے، شاعری کی بحروں میں الفاظ کے بیش قیمتی موتی اور کورے کینواس پر کمال مصوری کے جوہر انسان کی خداداد صلاحیات کی دلیل ناطق بن کر ابھرتے۔ اس میں ملک کی تقسیم کے تباہ کن طوفان نے نہ جانے کتنے ہی خوش رنگ پھولوں کو ادھر سے ادھر کر دیا، اور اسی رو میں صادقین تقریباً 19 یا 20 برس کی عمر میں اپنے آبائی وطن سے کوچ کر کے پاکستان چلے آئے۔ تعلیمی دور کے بعد اپنی مختصر عمر میں اپنے وطن اور اپنوں سے بچھڑ جانے کے درد نے صادقین کے دل میں ایسے گہرے گھاؤ کر دیے کہ جن کا لہو آپ کی مصوری کے ذریعے کینواس پر اترتا ہی گیا۔ کہنے کو ایسا بھی ہوا کہ اندھیرے میں مثلا سونے کے لیے لیٹے تو اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھا کہ میرے دست و بازو میرے ہی ہیں یا کیکٹس کے ہیں۔ جب موضوع سے رشتہ جو تھا، موضوع سے میرا رشتہ جب اس حد تک، یعنی میں موضوع میں اور موضوع مجھ میں اس حد تک جب پیوست ہو گیا تو میں نے پھر کیکٹس کی تصویریں بنانی شروع کی۔ تو کیکٹس میرے لیے ایک علامت تھی انسان کی جدوجہد کی، انتہائی درجے کے نامساعد حالات میں انسانی جدوجہد کی اور انسانی جدوجہد میں کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ اس کا کام جو ہے وہ تصویر کائنات کرنا ہے، یہ اس کا میرا موضوع، جس میں ایک جگہ جہاں تصویر شروع ہوتی ہے وہاں چاہے نامعلومیت کے اندھیرے میں آدمی اپنے ہاتھوں کو ٹٹول کے دیکھتا ہے کہ اس نامعلوم کائنات میں جو یعنی انون مسٹیریس، جس یعنی پراسرار کائنات میں ہے کیا، اور وہ کرید رہا ہے، ٹٹول رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، جیسے اندھیرے میں ہم لوگ ٹٹولتے نہیں ہیں، اگر بجلی فرض کیجئے فیل ہو گئی اور ماچس کی تلاش کرنی ہے تو ہاتھ سے ٹٹولتے ہیں، اسی طرح آدمی چاہے نامعلومیت میں اپنے ہاتھوں سے اوپر کی طرف کو ٹٹول کے دیکھنا چاہتا ہے کہ کائنات۔ لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خوں چکاں اپنا، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ تقریباً 25 برس کی عمر تک صادقین پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے فن پاروں کی نمائش کے ذریعے ایک نامور مصور بن چکے تھے، اور اب آپ کے پاس امریکہ، روس، یورپ، ایران اور خلیج عرب کے مختلف ممالک سے نمائشوں کے دعوت نامے آنے لگے تھے، اور آپ نے دنیا کے 5 بر اعظموں میں اپنے فن کا لوہا منوا لیا۔ اسی دوران کئی برس آپ پیرس میں قیام پذیر رہے۔ پیرس میں قیام کے دوران صادقین نے بے شمار فنی شاہکار تیار کیے۔ یہاں نوبل پرائز جیتنے والے فرینچ ادیب البرٹ کامو کے بے حد مشہور و معروف ناول دا اسٹرینجر پر مشتمل صادقین کی مصوری خصوصاً قابل ذکر ہے، کیونکہ صادقین کو فرینچ زبان کا کوئی علم نہ ہونے کے باوجود بھی صرف فنی مہارت کی بنا پر اس کام کے لیے باقاعدہ منتخب کیا گیا تھا۔ صادقین کی مصوری اور خطاطی کے فنی شاہکار دنیا کے بے شمار ممالک میں موجود ہیں،
جن میں سے کچھ نام اس طرح ہیں: اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پریئر ہال کراچی، لاہور میوزیم، پنجاب یونیورسٹی، پنجاب پبلک لائبریری، اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس، منگلا ڈیم پاور ہاؤس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بنارس ہندو یونیورسٹی، ہمدرد یونیورسٹی، لوزان سوئٹزرلینڈ، میوزیم آف ماڈرن آرٹ پیرس، نیو یارک میٹروپولیٹن میوزیم USA، رائل اونٹیریو میوزیم کینیڈا، جارڈن نیشنل میوزیم، ابوظہبی پاور ہاؤس وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً ایک فنکار حقیقی ہی اپنے فن کی زبان صادق کے ذریعے مختلف فلسفیانہ الجھٹوں کو سلجھا سکتا ہے اور ذہن سادہ کے لیے فکری طلسم کے بے بہا رازوں کی حقیقت کھول سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فنکار صادق کی اپنی ذات تخلیق کے بے شمار رازوں کا مجموعہ بن کر رہ جائے۔ میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں، جو کچھ بھی ہوں خود اپنے ہی انداز میں ہوں، خطاط کے، شاعر کے، مصور کے سوا میں اور بہت کچھ ہوں، مگر راز میں ہوں، راز میں ہوں، راز میں ہوں۔